بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ نہ پھاڑے یعنی برباد نہ کرے روزہ دار اس کو جھوٹ غیبت سے، یعنی روزہ ڈھال کا کام دیتا ہے مگر جب کہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اور اگر روزہ رکھا اور غیبت اور جھوٹ وغیرہ گناہ سے باز نہ آئے تو گو فرض ادا ہو جاوے گا مگر بہت بڑا گناہ ہوگا، اور جو روزے کی برکت ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ دیکھیے، اگر آپ مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، اگر آپ رزق میں تنگی سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون والی راحت والی زندگی مل جائے تو آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی۔ گناہ چاہے جھوٹ ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے واٹس ایپ اسٹیٹس پر میوزک ہو، چاہے میوزک لگی ہوئی نعتیں ہوں یا قوالیاں ہوں، یہ سب حرام ہے۔ ٹی وی پر آنے والی رمضان نشریات ہوں یا کوئی اسلامی ڈرامہ ہو یا انبیاء پر بنی ہوئی وہ فلمیں جن کو لوگ ثواب سمجھ کر دیکھتے ہیں، لیکن اکثر علماء کے نزدیک ان سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہرگز ایسی کوئی مووی کچھ بھی نہیں آپ نے دیکھنا۔ تو اعمال سے اپنے آپ کو مزین کیجیے۔ رمضان میں نفل وہ فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مبارک مہینہ کی قدر کریں۔ حدیث میں ہے کہ روزے دار کو ہر افطار کے وقت ایک ایسی دعا کی اجازت ہوتی ہے جس کے قبول کرنے کا خاص وعدہ ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت ہر سحری اور ہر افطاری کے وقت روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دیکھیے، رزق کی تنگی یہ ہر بندہ اس وقت مبتلا ہے، اس کی وجہ گناہوں کی کثرت ہے، رزق کا کم ہو جانا نہیں ہے۔ رزق کی تنگی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑیں گے تو ہمارے گھروں میں خود بہت برکتیں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اعمال کا اجر بہت زیادہ ہے، تو اس مہینہ میں گناہوں کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے، گناہوں کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہمارے گھر میں کوئی بندہ بے نمازی نہ ہو، ایک بندہ بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا، اس کے ہاتھ پکڑ لیں، اس کے پاؤں پکڑ لیں، کسی طرح اس کو اٹھا کے مسجد بھیجیں۔ کوئی گھر میں مرد کوئی نماز گھر میں نہ پڑھا ہو، ہمارا کوئی بچہ گھر کے کسی کونے میں موبائل پکڑ کے نہ بیٹھا ہو، وہ وہاں ادھر تراویحیں ہو رہی ہیں، یہاں گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بھیجیں، سختی کریں۔ بچوں پر سختی نماز کے واحد چیز ہے جس میں آپ بچوں کو سختی کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن کوشش کریں کہ محبت سے فضائل سنا کر، رمضان کی برکات بتلا کر اپنے گھر والوں کو اعمال پہ تیار کریں۔ ایک بے نمازی بھی گھر میں ہوا اور رمضان کا بے نمازی ہوا تو گھر میں برکتیں نہیں آ سکتیں، گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتیں۔ نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح کا رمضان گزرے گا ویسا پورا سال گزرے گا، اس لیے رمضان کا اہتمام کیجیے۔ خاص طور پر تلاوت کا اہتمام ہو۔ اس مہینہ میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا گیا۔ فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور جنت کو مانگنا یہ کثرت سے ہو، اور جہنم سے پناہ یہ کثرت سے ہو۔ یہ 4 چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ مانگو۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اور استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تسبیحات کا مستقل چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارا اہتمام ہو۔ بہت آسان ہے، صرف گناہوں سے بچنا ہے۔ اور عمل کی ترتیب کیا ہے؟ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جتنے پہلے گناہ ہو چکے ان سب سے توبہ کر لیں، پھر اللہ سے دعا کریں۔ دعا کا طریقہ کیا ہوگا؟ درود پاک پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں گے رزق کی فراوانی کے لیے، کاروبار میں اضافہ کے لیے، رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک رزق کے دروازے کھولیں گے اور ایسی جگہ سے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس عمل کو صرف آپ افطاری کے وقت 1 دفعہ کر لیں،
گناہوں سے 100% توبہ کر کے آپ اس کے اثرات اسی رمضان کے اندر واضح طور پہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر آئندہ پوری زندگی اللہ رب العزت آپ کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ اسپیسیفک آج کل جو وظیفے چل رہے ہیں، یہ صورت اتنی دفعہ پڑھو تو رزق کے خزانے کھل جائیں گے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں قرآن و حدیث میں ان چیزوں کا ثبوت نہیں۔ اس لیے نماز، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار اور دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے، لمبے لمبے وظیفے نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔